ہاتھوں کی لکیریں اور علم فلکیات۔ کیا ہماری قسمت ہمارے ہاتھوں کی لکیروں میں چھپی ہوتی ہے؟ قسمت تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ تو پھر ہاتھوں کی لکیروں کا مقصد کیا ہے؟ علم فلکیات اور علم نجوم کیا ہے؟ آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ ہاتھوں کی لکیروں کے متعلق اکثر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اس کا تعلق ہماری قسمت سے ہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ہاتھ کی لکیر محض انسانوں میں نہیں بلکہ دیگر جانوروں جیسے کہ بنمانس، بندر وغیرہ میں بھی ہوتی ہے۔ دراصل ہاتھ کی لکیروں کا تعلق قسمت سے نہیں ہے، یہ لکیریں ہاتھ پر موجود جلد کو ہاتھوں کے استعمال کے دوران آسانی سے مڑنے یا کھینچنے میں مدد دیتی ہے۔ انسان کے ہاتھ پر کم سے کم 3 بڑی لکیریں ہوتی ہیں اور یہ ماں کے پیٹ میں حمل کے 12 ہفتے میں بچے کے ہاتھوں پر آ جاتی ہیں۔ ہر 30 میں سے ایک فرد کی 3 نہیں بلکہ محض ایک ہاتھ کی لکیر ہو سکتی ہے۔ ہاتھوں کی لکیروں کا مقصد ہاتھوں کی بآسانی حرکت، چیزوں کو پکڑنے کی صلاحیت وغیرہ سے ہے۔ انسان کے پاؤں پر بھی لکیریں ہوتی ہیں جن کا مقصد بھی وہی ہوتا ہے، لہٰذا اگلی بار کسی پاؤمسٹ کے پاس جائیں تو جوتے اتار کر اسے پاؤں کی لکیریں دکھائیں اور قسمت کے حال کی بجائے پاؤں کا مساج کروائیں، کم سے کم کچھ پیسے تو پورے ہوں گے۔ علم فلکیات اور علم نجوم۔ تو پھر علم فلکیات اور علم نجوم کیا ہے؟ اس کائنات میں کھربوں کی تعداد میں ستارے موجود ہیں۔ چونکہ ستارے ہم سے بہت دور ہوتے ہیں، یعنی نوری سالوں کے فاصلے پر، اس لیے ہمیں یہ بے حد چھوٹے اور صرف رات کے وقت آسمان پر دکھائی دیتے ہیں۔ ایک نوری سال وہ فاصلہ ہے جو روشنی خلا میں ایک سال میں طے کرے۔ روشنی کی رفتار خلا میں تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے۔ یہ کس قدر تیز رفتار ہے، اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ روشنی ایک سیکنڈ میں زمین کے قریب 7.5 چکر لگا سکتی ہے۔ تو گویا ایک نوری سال ایک بہت بڑا فاصلہ ہوا جو روشنی ایک سال میں طے کرے۔ کتنا؟ تقریباً 95 کھرب کلومیٹر۔ ہماری زمین کا سب سے قریب ستارہ سورج ہے جو زمین سے اوسطاً سال میں 15 کروڑ کلومیٹر دور ہوتا ہے اور سورج سے زمین تک روشنی کو پہنچنے میں تقریباً 8 منٹ لگتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق پوری زمین پر انسانی آنکھ سے دیکھے جا سکتے ستاروں کی کل تعداد محض 5000 کے قریب ہے، مگر ان میں سے بھی آپ صرف آدھے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ زمین کی ایک حصے پر رہتے ہیں۔ سورج کے بعد زمین سے سب سے قریبی ستارہ پروکسیما سینچری ہے جو زمین سے تقریباً 4.3 نوری سال دور ہے۔ اس ستارے کے ساتھ 2 اور ستارے الفا اے بی، سینچری اے بی ایک دوسرے کے گرد مزے سے گھوم رہے ہیں۔ اس 3 ستاروں کے سسٹم کے بعد زمین سے تیسرا قریبی ستارہ برنارڈ سٹار ہے جو کہ تقریباً 6 نوری سال کے فاصلے پر ہے۔ زمین سے دکھنے والا سب سے روشن ستارہ سیریس ہے، یہ سورج سے ماس میں تقریباً 25 گنا زیادہ ہے اور یہ زمین سے 8.7 نوری سال دور ہے۔ اب یہ سب جاننے کے بعد آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ شبنم کی منگنی ندیم سے کیا پروکسیما سینچری نے تڑوائی، یا کسی کی خالہ زاد سلمہ اس سے اس لیے ناراض ہوئی کہ برنارڈ صاحب کو سلمہ ایک آنکھ نہ بھائی، یا پھر صبح صبح پھجے کے پائے اور 2 گلاس لسی پینے کے بعد پیٹ کے درد کا الزام بیچارے کھربوں کلومیٹر دور سیریس پر لگانا کہاں کا انصاف ہے؟ علم نجوم دراصل کوئی علم نہیں سوائے سورج کے باقی کسی ستارے کا ہماری زندگی پر کوئی بالواسطہ یا بلا واسطہ اثر نہیں۔ اگر پھر بھی آپ بضد ہیں کہ یہ ساری کارستانی ستاروں کی ہے تو پاکستان کی کسی مشہور علم نجوم کے ماہر سے اچھے سے پیپر پر زائچہ بنوا کر مجھے ارسال کیجیے، اس پر پکوڑے رکھ کر کھانے کا بے حد مزہ آئے گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔